أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اور رمضان اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. رمضان کی تیاریاں، رمضان کی آمد کا شور، رمضان آیا، رمضان چلا بھی گیا. یہ وہ پیارا مہینہ کہ جس کے جانے کا دکھ ہمیں بہت شدید ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ بس رمضان اسی طرح رہے اور ہم اسی طرح جو ہے رمضان کی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے رہیں. گھر کی وہ افراتفری، صبح سحری کے وقت جو رونق لگتی ہے، سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گھروں سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کہیں آملیٹ بن رہے ہوتے ہیں، کہیں کجلا پینیاں کھائی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں کسی کو دہی چاہیے ہوتی ہے، کسی کو چائے چاہیے ہوتی ہے، کسی کو دودھ چاہیے ہوتا ہے. اور اسی طرح جلدی جلدی میں گھر کی ساری خواتین جو ہیں وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. ارے ارے وہ گرم کرنا رہ گیا، ارے ارے یہ رہ گیا، ارے وہ رہ گیا. کوئی چیخ رہا ہوتا ہے کہ میرا آملیٹ کہاں ہے، کوئی چیخ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پراٹھا کھانا تھا. تو صبح سحری کے وقت یہ رونقیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے، اور آوازیں آ رہی ہوتی ہیں 1 منٹ رہ گیا، پانی پی لو جلدی سے، وقت ہو رہا ہے جلدی کر لو. اور یہ ایک روٹین ایسا ہوتا ہے اور کہ جی بس اذان سے پہلے دعا پڑھنی ہے اور جلدی سے پانی پینا ہے. آخری کے جو وہ پانی کے گھونٹ ہوتے ہیں، سحری کے آخری کے پانی کے گھونٹ اور افطاری کے شروع کے پانی کے گھونٹ، یہ اتنے مزیدار اور اتنے لذیذ ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی ہمیں لگتی ہی نہیں ہے اس وقت، اور ان سے زیادہ تر و تازہ کر دینے والی اور مزیدار جو مشروب کوئی لگتا ہی نہیں ہے. بس سحری میں پیا گیا آخری کے 3-4 گھونٹ کا پانی، اور افطار میں جب روزہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم پانی پیتے ہیں، اس کی جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک وہ جو تسکین ہوتی ہے وہ کسی چیز میں ہمیں نہیں ملتی ہے. ہم سارا سال کتنا ہی کھاتے رہیں پیتے رہیں، لیکن یہ سحری کا وقت اور یہ افطار کا وقت جو ہم پانی پیتے ہیں سحری بند کرتے وقت اور افطار کھولتے وقت، وہ تسکین ہمیں پورا سال نہیں ملتی، وہ مزہ ہمیں پورا سال نہیں آتا. اور یہ بات تو بالکل طے ہے. اور پھر افطار کے وقت جو شام سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور آخری وقت تک اذان کی آواز آنے تک پکوڑوں کی آخری پلیٹ آ رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک مزیدار چیز ہوتی ہے. تو رمضان ہمیں جہاں پر اللہ کی عبادت کرنا، حقوق العباد پورے کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، اپنے اوپر کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو مارنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، برائیوں سے روکنا، یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے. وہیں پہ رمضان ہمیں ڈسپلن بھی سکھاتا ہے. کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سحری کے بعد، اذان کے بعد آپ کسی کو کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اتنا ہم لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں. اور افطار کے وقت بس جیسے ہی اذان ہوئی ہم نے فوراً سے روزہ کھولا دعا مانگ کے. تو یہ ایک ڈسپلن بھی ہمیں سکھاتا ہے. ہماری جو ایک روٹین چینج ہوتی ہے، ہم 1 مہینے کے اندر، ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنی روٹین کو چینج کر سکتا ہے، اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے. وہ تمام لوگ جو جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں، وہ لوگ صبح اٹھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو جلدی سونے کی عادت نہیں ہوتی، جو کہ دیر سے سوتے ہیں، 2-2:30 بجے ان کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ لوگ بھی رمضان میں اپنے روٹین کو چینج کرتے ہیں، جلدی سوتے ہیں، پھر سحری میں اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد افطار کرتے ہیں، پھر رات کو ان کو نیند جلدی آتی ہے. بہت سارے لوگوں کا بہت سارے، کچھ لوگ تو جاگتے ہی رہتے ہیں، سحری کر کے سوتے ہیں. اور آج کل تو ویسے ہی سب جاگ رہے ہیں کیونکہ چھٹیاں ہیں، کوارنٹین ہے، تو سب سحری کر کے سوتے ہیں آرام سے اور آرام سے اٹھتے ہیں. پھر
لیکن میرے بچوں کی تو کلاسز چل رہی تھیں تو وہ بیچارے سحری کرتے تھے، سوتے تھے، پھر صبح 8 بجے اٹھتے تھے، پھر کلاس لیتے تھے، پھر دوپہر میں نماز پڑھ کے پھر سو جاتے تھے. تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی سالوں سے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں، اب یہ عادت کہاں چھٹنی ہے، ان کے لیے رمضان میں ایک یہ نصیحت بھی آتی ہے، یہ سبق بھی آتا ہے، یہ تجربہ بھی آتا ہے. وہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی کو عادت ہے کسی بھی قسم کی تو وہ اس عادت کو چھوڑ سکتا ہے. جیسے رمضان میں کھانے پینے کی عادت چھوٹ جاتی ہے، جو لوگ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں وہ سگریٹ نہیں پیتے ہیں. تو جی آپ اس کا مطلب اگر آپ 15 گھنٹے کے روزے میں سگریٹ نہیں پی رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو روزہ ہمیں ہماری جو ایک ول پاور ہے اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ ہماری کتنی ول پاور ہے، ہم کتنی چیزوں کو روک سکتے ہیں، اپنے آپ کو روک سکتے ہیں کیا کرنے سے اور کیا کرنے سے کیا چیزیں ہم چھوڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ بہت دیر تک صبح سونے کے عادی ہوتے ہیں اور شام کو 4 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں بھی کرتے اس طرح کے، مطلب جلدی اٹھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے دیر تک اٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا تو روٹین ہی یہی رہا ہے، ہم کیا کریں. ان کو بھی ظہر کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، ظاہر ہے. تو روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایک انسان اپنے نفس کو بہت آرام سے قابو کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بہت آرام سے روک سکتا ہے. انسان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جب ہم 1 مہینے کے لیے اپنے سونے، جاگنے، کھانے پینے کی روٹین کو چینج کر سکتے ہیں اور 3 دن کے بعد ہمیں عادت ہو جاتی ہے. شروع کے 3 روزے تھوڑا سا آپ وہ رہتے ہیں، اپسیٹ رہتے ہیں، کبھی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، پھر بھوکا رہنے کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، کبھی ایسیڈیٹی وغیرہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم مرچ مسالے کی چیزیں بھی کھاتے ہیں. تو شروع کے 3 دن جو ہیں وہ ہم تھوڑے سے پریشانی میں یا گزارتے، پریشانی بھی نہیں، تھوڑا سا عادت نہیں ہوتی تو اس عادت کو ہم ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پورا مہینہ ہمارا اسی طرح گزر جاتا ہے. تو ہمیں روزہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے روٹین کو بہت آرام سے چینج کر سکتے ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. اور روزہ کیونکہ اب کچھ پتہ نہیں کہ شاید آج آخری روزہ ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے اور آج روزہ ہو جائے. لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ شاید 29 روزے ہوں گے اور کل عید ہوگی. تو جو اللہ کو منظور، اور دیکھتے ہیں کہ آج رات عید کا چاند نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے. تو اگر عید کا چاند نکلتا ہے تو میں اور میری فیملی آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک کہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو رمضان ہے اپنی رحمتیں برکتیں ہم پر چھوڑ کر جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی عید جو ہے وہ خوشیاں لے کر آئے گی. یقیناً اللہ پاک نے ہمارے لیے اچھی خبر بھی رکھی ہوئی ہے. یہ دنیا واپس سے اپنی روش پر آئے گی. دعائیں یہی مانگی ہیں، سب نے مانگی ہیں، ہر انسان نے مانگی ہے، ہر دکھی دل یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میاں ہمیں معاف فرما دے اور ہماری زندگی واپس اسی طرح جو روٹین لائف میں ہم لوگ آ جائیں جیسے کہ ہم تھے. اینی ویز آج جو ہے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ چاند رات کو ہمیں کس طرح کے انتظامات کرنے چاہیے، کیا کرنا چاہیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ چاند رات کو جو ہے لوگ بس نکل جاتے ہیں گھروں سے اور شاپنگ کرنے نکل جاتے ہیں، یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ آج کی رات بھی ہمیں عبادت کرنی ہے، صبح اگر عید ہے تو کیا ہوا. لیکن اس دفعہ میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ روڈوں پر نظر آئیں گے، کیونکہ اگر بازار کھل بھی رہے ہیں تو بہت جلدی بند ہو رہے ہیں. پوری رات تو کوئی بازار نہیں کھلا ہوا اور یقیناً آج بھی نہیں کھلے ہوئے ہوں گے. تو ہم آج بات کریں گے کہ چاند رات کی کیا عبادات ہوتی ہیں اور چاند رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور ہمارے ساتھ جو ہے آج مولانا عمران بشیر صاحب موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے ہم کہ کیا کرنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اس وقت میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہوں گی، کیونکہ ہم نے یہ پری ریکارڈڈ کر لیے ہیں شوٹس. تو جب میں اعتکاف سے انشاءاللہ چاند رات کو باہر آؤں گی تو انشاءاللہ لائیو آپ سے بات کروں گی. اور دیکھیں میں بھی اسی طرح اس میں ہوں گی کشمکش میں کہ چاند نظر آتا ہے یا نہیں آتا. کیونکہ جو اعتکاف میں انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ میاں 30 روزے پورے ہو جائیں، ہمیں 1 دن اور مل جائے اعتکاف میں. وہ لوگ یہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی ہمیشہ یہی دعائیں کر رہی ہوتی ہوں کہ 1 دن اور مل جائے عبادت کا اور ہمارے یہ جو ہے روزے پورے 30 ہو جائے.
اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ سے اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے گا. رمضان مبارک. جی ناظرین، آج رمضان مبارک میں ہمارے بہت ہی محترم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ہمارے پاس دیر سے آئے مگر درست آئے، اور آخری کے چند روزوں میں ہی ہمارے پاس یہاں پہ آئے ہیں. اپنا جو کہ ان کا علم ہے، جو انہوں نے پڑھا ہے، جو ان کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اس کی روشنی میں یہ ہمیں بتائیں گے کہ آج کا دن جو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی چاند رات کا دن ہوتا ہے، اور ہم سارے کام چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے کاموں میں، مطلب جو سارے رمضان ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ نماز ہو، جتنی بھی عبادات ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری ترک کر کے بھول کے ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. دنیاوی کاموں میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ کبھی ہم رمضان میں تھے ہی نہیں. تو اس بارے میں آج ہم ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے محترم مولانا عمران بشیر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے بہن، آپ کی دعائیں. ایک تو سب سے پہلے بہن میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں آپ کی برکت سے جو خیر کا پیغام پہنچانے کا موقع ملا، اور آپ بڑے ہی احسن انداز میں، میری فیملی آپ کو بہت لائک کرتی ہے، میرے گھر والے، میری بہنیں، ہمارے رشتہ دار، آپ بڑے اچھے انداز میں دین کے میسیج کو، پیغام کو لے کے چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الخیر. جیسے اللہ کی رحمتیں، برکتیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوتی ہیں، اللہ کے محبوب وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو بھی خیر کی تعلیم دے، وہ ایک لفظ ہو، ایک جملہ ہو، دو جملے ہوں، تو اللہ جل جلالہ کی اس کے اوپر بھی ویسی رحمت برکت نازل ہوتی ہیں. تو اس لیے خیر کا پیغام دوسروں تک ضرور پہنچانا چاہیے. بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نسبت ہے یہ کہ جیسے اللہ کے محبوب پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ایسے میرے آپ کے اوپر بھی نازل ہو گئی اگر ہم کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائیں. اور رہا معاملہ کہ چاند رات، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، انعام کی رات. جیسے ایک مزدور پورا مہینہ محنت مزدوری کرتا ہے تو رات کو اس کا انعام ملتا ہے، اس کا بدلہ ملتا ہے. ایسے پورا مہینہ بہن ہم نے جو رمضان مبارک کے روزے، صیام، قیام، صدقہ، خیرات، تراویح، جو کچھ بھی کیا، اس کا بدلہ اس بابرکت رات میں ملتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ عبادت کی اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی اور توبہ کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من قام لیلتي العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. جو چھوٹی عید کی رات اور بڑی عید کی رات، ان دو راتوں میں قیام کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کو نہیں بھولتا. چھوٹی چاند رات بھی خوشی کی رات، بے شک بے شک، پورے سال میں انتظار ہوتا ہے کہ کب چاند رات آنی ہے، اور بڑی عید کی رات بھی خوشی کی رات. فرمایا جو ان دو خوشی کے جو تہوار ہیں، اس میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا، تو اللہ کو اس پہ اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. جس دن سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، جس دن انسان کو کوئی چیز کام نہ آئے گی، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص ان دو راتوں میں صرف عبادت کر لے، میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں کہ کل قیامت میں اس کا دل زندہ ہوگا، اور جہاں سگے بھائی کے کام نہیں آئے گا، یہ والی عبادت اس کو ضرور کام آئے گی. سبحان اللہ. ایک گزارش تو یہ کرنی ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ جل جلالہ ہمیں چونکہ نوازنا چاہتے ہیں، انعام دینا چاہتے ہیں، برکتیں دینا چاہتے ہیں، تو اس رات میں ہم نے دوسرا جو کام کرنا ہے، ہم اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو، کرونا کی وجہ سے تو آلریڈی کافی سارے متاثر کر چکے ہیں، ضروریات کو بھی، خواہشات کو بھی. بالکل. اب ہم اپنی ذاتی جو چیزیں ہیں، ذاتیات کو، ذاتی خوراک کو بھی متاثر کرتے ہوئے اسپیشلی اس بابرکت رات میں تلاش کریں. کس کو؟ ان مبارک ہستیوں کو جن کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہے. یعنی سادات خاندان کو تلاش کر کر کے ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہوں. جس اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ان خاندانوں کے جو سربراہ ہیں، ویسے تو وہ پوری کائنات کے سربراہ ہیں، لیکن خاص طور پہ اس خاندان کے جن کا سلسلہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جا کے ملتا ہے جسمانی طور پر، اس خاندان کے ہمارے اوپر، پوری امت کے اوپر بڑے احسانات ہیں، بے شک بے شک. بڑے احسانات ہیں. تو اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو دبا کر ہم ان ہستیوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں.
سلیمان بن ربی کا بہن ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حج پہ جا رہے تھے تو راستے میں پتہ چلا کہ ایک سیدہ خاتون ہے، اس کے گھر میں فاقہ ہے اور اپنی بیٹیوں کو مردہ جانور کا گوشت لا کے وہ کھلانے لگی ہے۔ تو اپنا حج کینسل کر دیا اور 600 درہم جو ان کے پاس تھے وہ سارے کے سارے اس سیدہ خاتون کو عطا فرما دیے، اور اپنے میرے قافلہ سے کہا کہ میں حج پہ نہیں جا سکتا۔ وہ چلے گئے اور وہ وہیں پر محنت مزدوری کے جب یہ واپس آئیں گے تو انہی کے ساتھ میں اپنے علاقے میں واپس چلا جاؤں گا۔ جو ہی قافلہ حج سے واپس آیا تو یہ آگے بڑھے کہ میں اپنے دوست احباب کو رشتہ داروں کو مبارک دوں، تو انہوں نے کیا مبارک دینی تھی؟ عجیب واقعہ بہن ملتا ہے، اللہ اکبر، کہ ہر بندہ آ کے سلیمان بن ربی کو کہہ رہا ہے سلیمان مبارک ہو آپ کو، اللہ آپ کا حج قبول فرمائے، اللہ آپ کا حج قبول فرمائے، آپ کی صفا مروہ کی صحیح قبول فرمائے، آپ کا عرفات جانا۔ جو بندہ آ رہا ہے تو اسی اثناء میں ایک آدمی آ کے کہنے لگا کہ سلیمان یار آپ نے مجھے یہ امانت دی تھی، اپنی امانت واپس لو۔ کہا کون سی امانت؟ کہا جب مواجہ شریف پہ سلام پیش کیا تھا حضور علیہ السلام کے روزہ اقدس پر تو وہاں سے باہر نکل کر آپ نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، اس تھیلی کے اندر جب کھولا تو 600 دینار تھے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے خاندان والی بیٹی کو کچھ عرصہ پہلے، کچھ صدیاں پہلے 600 درہم چاندی کے دیے، اور جب کھولا تو اس میں 600 دینار جو 6 لاکھ درہم سے بھی زیادہ بنتے تھے وہ نکلے، اور باہر عربی میں لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ہمارے خاندان کے ساتھ شفقت کا، پیار کا معاملہ کرتا ہے، وہ دنیا آخرت میں وہ نفع کماتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ پھر رات کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا سلیمان تجھے اور کتنے گواہ چاہیے؟ رب نے تیری صورت کا فرشتہ پیدا کر دیا جو قیامت کی صبح تک تیرے نام پہ عمرے، حج اور ریاض الجنہ میں نفلیں کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس بابرکت رات میں بہن میں یہ درخواست کروں گا کہ میں بھی نکلوں، آپ بھی نکلیں، تلاش کریں کہ حضور علیہ السلام کے خاندان میں لوگ کہاں رہ رہے ہیں، ان کے پاؤں پکڑ کے منت سماجت کر کے کچھ پیش کر کے آئیں۔ عام طور پہ ہم جب کوئی ہدیہ پیش کرتے ہیں، چونکہ اس مبارک خاندان کو نہ تو صدقہ لگتا ہے، نہ خیرات لگتی ہے، نہ زکوٰۃ لگتی ہے، حضور علیہ السلام کا مبارک خاندان، تو عام طور پہ ہم کسی کو ہدیہ دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں تو ہم اس کے اوپر احسان چڑھاتے ہیں، نہیں، ان کا ہمارے اوپر احسان ہوگا اگر یہ قبول کر لیں۔ ایسے ہی صبح کو جو دن عید کا دن ہے، ایک تو عید کی نماز سے پہلے ہم نے صدقہ فطر دے دینا، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے جو صدقہ فطر نہیں دے کر آئے۔ اور صدقہ فطر بالکل مختصر سا ہے، کم از کم 100 روپیہ فی کس، اور زیادہ سے زیادہ آپ 2000 کھجور کے حساب سے دے دیں، کشمش کے حساب سے دے دیں، 2000 2 لاکھ دے دیں، جتنا بھی دیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور دیں۔ جو میں جن کو اللہ نے مالدار بنایا، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ کشمش والا حساب سے وہ اپنا صدقہ فطر نکالیں، اور وہ گندم والا صدقہ فطر 100 روپے والا نہیں بلکہ 2000 کے قریب والا نکالیں، 2000 سے زائد بھی جتنا جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ گزارش کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ حدیث پاک میں آتا ہے فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ، جب صبح نماز فطر کے لیے، عید الفطر کے لیے مسلمان جاتے ہیں، بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ، تو اللہ جل جلالہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سے مسلمان گزر کے جا رہے ہیں وہاں فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، فَيَقُومُونَ عَلَىٰ أَفْوَاهِ السِّكَكِ، تو وہ چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ، ان کی ندا کو ہر شے سنتی ہے سوائے الا الجن والانس، انسانوں اور جنوں کے۔ اور وہ ندا کیا کرتے ہیں بہن؟ کہتے ہیں اخرجو الی رب کریم، نکلو اپنے اس رب کریم کی طرف، عید کی نماز کے لیے جو جا رہے ہو، آؤ اس رب کریم کی طرف، یعطی الجزیل، جو تمہیں وہ جزا دینے والا ہے کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں، وَيَعْفُو عَنِ الْعَظِيمِ، تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا آج جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا فَإِذَا بَرَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، جب یہ مسلمان عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف پہنچتے ہیں، عید کی نماز کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ ما جزاء الاجیر اذا عمل عملا، اے فرشتوں یہ بتاؤ، جیسے میں آپ سے کچھ سوال کروں کہ بہن آپ کے پاس فلاں ملازم نے یہ کام کیا تو اس کو کیا بدلہ دینا چاہیے؟ آپ فوراً کہیں گے کہ عیدی بھی دینی چاہیے، اور اس کا وہ جو تنخواہ بنتی ہے وہ بھی دینی چاہیے،
اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کرونا وائرس کے دنوں میں اپنے ملازمین کو ڈبل تنخواہیں بھی دے رہے ہیں، بونس بھی دے رہے ہیں، اور ویسے بھی ان کو راشن وغیرہ بھی ڈال کے دے رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ پوچھتے ہیں ما جزاء الاجیر اذا عمل عملا، اے فرشتے بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی اس کو کیا دینا چاہیے؟ تو فتقول الملائکۃ الہنا وسیدنا جزاؤہ ان توفیہ اجرا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو پورا اجر عطا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ملائکتی انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، تمہیں شہادت کے طور پہ لیتا ہوں، انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم رمضان و قیامہم، انہوں نے جو صیام و قیام کیا اور لوگوں کے اوپر خرچ کیا، انہوں نے یہ 2 کام کیے، روزے رکھے، رات کی عبادت کی، اور دوسرے نمبر پہ لوگوں پہ جو خرچ کیا، میں اس کے بدلے میں 2 چیزیں ان کو عطا فرماؤں گا. جعلت ثوابہم من صیامہم رضائی و مغفرتی، ایک تو میں نے ان کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دی، سبحان اللہ. اور دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت مل گئی تھی جو ہم لفظ بولتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے. تو فرمایا جو میرے بندوں اور بندیوں نے صیام و قیام اور میرے بندوں پہ خرچ جو کیا اس کے بدلے میں اپنی رضا بھی عطا فرماؤں گا، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا ہمیشہ کے لیے. اور دوسرا فرمایا کہ جب تم اس اجتماع میں آتے ہو لیکن ایک جذبے کے ساتھ آنا کہ اس اجتماع میں جیسے نماز کے لیے بھیجا جاتا ہے تو آپ کے گلی محلے کے اعتبار سے جو لوگ ہیں ان کی خیر خبر لیں، پھر جمعے کے لیے بھیجا جاتا ہے کس لیے کہ آپ کے جو پورا علاقہ ہے، سوسائٹی ہے، اس حساب سے، پھر عید کے موقع پہ جو پورے گرد و نواح سے، گاؤں سے بھی، فلاں سے بھی ان کی خیر خبر. ہم نے خالی 2 رکعت نہیں پڑھنے جانے، کاش کہ ہم ان عبادتوں کا فلسفہ سمجھیں کہ یہاں لوگوں کی خیر خبر کے لیے بھیجا جا رہا ہے، نہ کہ خالی نفل پڑھنے کے لیے. تو اللہ جل جلالہ اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ تم چونکہ اس جذبے کے ساتھ آئے ہو، صیام و قیام کر کے، میرے بندوں کی خدمت کر کے، اور اب بھی تمہارا یہ جذبہ ہے، تو آج سن لو میری عزت کی قسم، لا تسألون اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم الا اعطيتكم، آج مجھ سے تم آخرت کے متعلق جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. سبحان اللہ. تو آج ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہم آپ سے آپ کے حبیب کے قدموں والی جنت مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مانگو گے، یہ نہیں کہا کہ گناہ گار مانگے گا تو اس کو ملے گا نیک، جو مانگے گا اور جو مانگے گا، جو مانگے گا اور جو مانگے گا، جو کچھ مانگے گا. اور فرمایا وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ، اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو مانگو گے میں اس میں نظر کرم ڈالتے ہوئے دیکھوں گا کہ تمہارے لیے کیا حق میں بہتر ہے، میں وہ بھی تمہیں عطا کر دوں گا. تو اس لیے یہ رات بھی بڑی بابرکت، صبح کو دن بھی بڑا بابرکت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. میں آخر میں یہ واقعہ سنا کے بات ختم کرنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز بہن پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. تو راستے میں کیا دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ سائڈ پہ بیٹھ کر رو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے، حسنین کریمین کو نیچے اتارا اور نیچے بیٹھ کے یوں بچے کو مخاطب کرتے، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو روتا ہوا بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا باپ نہیں جو مجھے کپڑے لا دے، میری ماں نہیں جو میرا چہرہ دھلا دے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اس بچے کو اپنے ساتھ لگایا اور عید کی نماز پڑھانے کو چھوڑ کر سارے صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر واپس آ گئے. اور اماں فاطمہ اور اماں عائشہ سے مخاطب کرتے فرمایا آجو جنت کمانی ہے، تو آؤ آج جنت کمائیں، جنت کا ایک اور اعلیٰ درجہ حاصل کریں. بلایا اور فرمایا آج محمد مصطفیٰ اس بچے کو خود غسل دیں گے. اس یتیم بچے کو خود غسل دیا، جہاں ساتھ امی جان امی عائشہ شریک ہوئیں، اور حضرت حسین کا جوڑا ان کو پہنایا گیا اور ان کو سرما لگایا، ان کی کنگھی کی، ان کو میٹھا کھلایا. کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ پچھلے سال جب تم عید پہ گئے تھے تو تم کیسے گئے تھے، چل کے، سواری پہ سوار ہو کے، یا اپنے والد کے کندھوں پر، کس کیفیت میں گئے تھے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد محترم کے کندھوں پہ بیٹھ کے گیا تھا. تو آپ نے فرمایا آج حسنین کریمین پیدل جائیں گے، تو محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھ کے جائے گا. سبحان اللہ. اور بہن جب بٹھا کے لے، یہ تھا یہ علم یجد کا یتیمن فآوا، یتیموں کا ماوا اور ملجا ایسا آیا کہ پوری کائنات کے یتیموں اور مسکینوں کو ایسا سہارا دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ مثالیں دیں گے. جب انہی بچوں کے پاس پہنچے، آج یتیم بچے کو تو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے،
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو وہ مقام دیا کہ وہ جن کے والدین موجود تھے وہ بچے اس بچے کو، اس یتیم کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کاش آج ہمارے بھی والدین موجود نہ ہوتے اور ہمیں آقا علیہ السلام کا یہ پیار ہمیں بھی ملتا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جا کے نماز پڑھائی۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں یتیموں کا، مسکینوں کا، عید جو ہے یہ خوشی کا موقع منانے کا نہیں، خوشی دینے کا ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں بڑی خوبصورت بات فرمائی، مجھے بڑا اچھا لگا، میری بہن نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہم جو اللہ سے لینا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو دیں بھی تو صحیح۔ جیسے مغفرت طاق راتوں میں ہم یہ بات کرتے ہیں، شب قدر میں معافی مانگتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی تو معاف کریں۔ ہم لوگوں کو معاف نہ کریں، دلوں میں نفرت رکھیں، ہم لوگوں سے سخاوت والا معاملہ نہ کریں، کنجوسی اور بخل والا معاملہ کریں، اور رب سے یہ امیدیں رکھیں کہ ہمیں بھی ملے گا، تو اللہ بخیلوں سے کبھی دوستی نہیں لگاتا۔ اللہ کا قاعدہ ہے سخی سے اللہ دوستی توڑتے نہیں، بخیل سے کبھی اللہ دوستی لگاتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو۔ جی ناظرین، مولانا عمران بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام لیجئے، غلام آیا زہے حضور حق سے پیام آیا، سلام آیا، فضا میں لبیک کی صدائیں، فرش ترش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں زاشت گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ کہ اس کا نام آیا، زہے مقدر۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلیے، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلیے، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے، غلام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر۔ جی
ناظرین، عید کی شاپنگ اگر آپ کو کرنی ہے اور آپ گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں، اور جیسا کہ کوارنٹین کی وجہ سے ویسے ہی بہت کم ٹائم کے لیے مارکیٹس کھل رہی ہیں اور لوگ ویسے بھی پریکاشنز کر رہے ہیں اور بلا ضرورت گھر سے نہیں نکل رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹھے آن لائن کپڑے، شوز، بیگز، بچوں کے کپڑے، خواتین اپنے کپڑے، مینز ویئر سب خرید سکتے ہیں، اور وہ بھی زبردست عمدہ کوالٹی پہ اور کم قیمت پہ۔ ڈائنرز جو ہے، آپ ڈائنرز پہ آن لائن جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں پہ ڈائنرز کا جتنی بھی میں نے آن لائن شاپنگ کی ہے بچوں کے لیے، اپنے لیے، سعود کے لیے، وہ یہاں پہ میں نے رکھی ہوئی ہے۔ چونکہ بہت سستی شاپنگ ہے اس لیے میں نے بہت ساری جو ہیں چیزیں لی ہیں، شوز بھی لیے ہیں، بچوں کے لیے بھی لیے ہیں، کپڑے اپنے لیے بھی لیے ہیں، سعود کے لیے بھی لیے ہیں، اور سعود تھے نہیں تو اس لیے میں نے ویسے ہی آرڈر کر کے ان کے لیے منگا لیے۔ اور ڈائنرز والوں نے بہت سارے اس میں سے تحفے ان لوگوں کے لیے بھی بھیجے ہیں جنہوں نے پورا رمضان میرے ساتھ ٹرانسمیشنز کی، تو ان کے لیے یہ عید کے تحفے ڈائنرز والوں نے بھیجے ہیں، تو ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور آپ لوگوں کو بھی اگر آن لائن شاپنگ کرنی ہے اور کم قیمت پہ اچھی کوالٹی کی چیز خریدنی ہے تو ڈائنرز سے خریدیے، آن لائن شاپنگ کیجئے، ورنہ آپ ان کی آؤٹ لیٹ پہ، شاپس پہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو جی عید کی خوشیاں منائیے ڈائنرز کے ساتھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمان، میری امت میں طبعی موت کے بعد جو سب سے زیادہ اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ یہ نظر بد جو ہوتا ہے وہ انسان کو عرش سے فرش پر لے آتا ہے۔ حدیث ہے کہ ایک بڑے اونٹ کو ہانڈی میں لے آتا ہے اور ایک بڑے پہاڑ کو پتھر کر دیتا ہے۔ نظر بد یہاں تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے، ہم کوئی گھر لے لیں تو اس پہ نظر بد ہوتی ہے، گاڑی اس کی پہ نظر بد ہوتی ہے، حسد کا ایک معاملہ بہت زیادہ ہو۔ نظر بد سے بچنا کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ خود اس کے احتیاطی تدابیر بھی کیجیے۔ ہم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہیں جاتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ کوئی جو ایک وہ شخص کہ جو کئی دن سے بھوکا ہے، اس کے سامنے آپ کافی سارے کھانے لگے ہوں، اس کے سامنے وہ تصویر اپلوڈ کریں، ایک تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ نظر بد کا وہ طریقہ ہے جس سے آپ خود دعوت دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں نظر حسد لگائیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمیں سورہ فلق اور ناس کی کثرت کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اپنے اوپر سورہ فلق اور ناس پڑھ کر دم نہ کر لیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو روزانہ سونے سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ جی ناظرین، یقیناً آپ نے تمام باتیں سنی جو مولانا صاحب نے کہیں آج کے پروگرام میں نے بھی سنی۔ مجھے بھی بہت ساری ایسی باتیں پتہ چلی جو کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہوگی کہ اگر آج چاند رات بھی ہے تو ہم اللہ پاک کی ان تمام نعمتوں کو آج بھی سمیٹ لیں جو کہ ہمیں ملنے والی ہیں، اور ہم ان کو سمیٹ سکتے ہیں صرف چند لمحے عبادت کر کے۔ فرض کے علاوہ اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے دل میں لگن ہوتی ہے، اللہ پاک سے محبت ہوتی ہے، جو ہم اللہ پاک کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، کہ فرض عبادات کے بعد بھی ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادت کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اور اکثر نفلی عبادتیں جو ہیں وہ اکیلے میں کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عید ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کی خبر ضرور لے کر آئے گی۔ دعائیں تو یہی ہیں کہ اللہ پاک اس پورے رمضان جو لوگوں نے عبادتیں کی ہیں، دعائیں مانگی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی رات جو ہے وہ
वो इसी भी हो सकती है, कोई भी ताक रातों में से हो सकती है। हो सकता है कि ईद के दिन अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हो सकता है चांद रात को ही कबूल फरमा ले। तो अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और वो ही बेहतर समझता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जो वो बेहतर समझता है हमारे लिए, हम उसी पे राज़ी रहें तो बेहतर है। तो अल्लाह पाक से कहते हैं आज के या अल्लाह हमारी दुआएं सब अपनी जगह, लेकिन जिसमें तू राज़ी हो, जो तुझे हमारे लिए बेहतर लगे, बस हमारे लिए वही कर और उस राह पे हमारे लिए चलना आसान बना दे। आमीन सुम आमीन। और अगर आज चांद रात हुई तो जब मैं इत्तिकाफ़ से बाहर आऊँगी तो इंशाअल्लाह ताला लाइव मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। हम लाइव आएंगे और पूरी फैमिली इंशाअल्लाह लाइव आएगी आपके सामने और हम आपसे बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन अपने घर में क्या क्या कर रहा है और हम अपने घर में क्या कर रहे हैं। तो जी एक बार फिर एडवांस में आप सबको ईद मुबारक कहती हूँ, अगर कल ईद हुई तो, वरना फिर कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दोबारा रमज़ान मुबारक में। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ramzan मुबारक आ गया, रब की अता, रब का करम, रोशन हुआ दर नूर का, छट जाएंगे